اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہان اسلام میں بہت ہی اہمیت کا ایک موضوع ہے غدیر۔ نہ فقط جہان اسلام میں بلکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کی سعادت کے لیے بہت ہی اہمیت اور اساسی حیثیت کا اہمیت رکھنے والا ایک موضوع غدیر ہے۔ لہٰذا عید غدیر سے پہلے ہم غدیر کو قرآن و حدیث اور خصوصاً برادران اہل سنت کی تفسیری اور حدیثی کتابوں اور تفسیر اور سیرت اور تاریخی کتابوں میں ذرا دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ غدیر سے متعلق قرآن کی جو آیت ہے، آج پہلا درس میں اسی آیت اور اس آیت سے متعلق چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں ارشاد ہوتا ہے: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول، خدا کا کلام ہے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے یا ایھا الرسول، پیغمبر خدا کے سب سے عظیم ترین منصب رسالت ہے، منصب رسالت کو مخاطب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، نہیں کہا ہے یا پیغمبر کی کسی صفت جیسے کہ یاسین، طٰہٰ وغیرہ کوئی نام یا کوئی صفت لے کر خطاب نہیں کیا ہے، بلکہ پروردگار عالم کے مناصب میں سے بالا ترین اور عظیم ترین منصب رسالت ہے۔ منصب رسالت کو مخاطب قرار دے کے ارشاد فرمایا: اے رسول، بلغ ما انزل الیک، پہنچا دیجئے ما انزل الیک، جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے، من ربک، کس کی جانب سے؟ تمہارے پروردگار کی جانب سے۔ یہاں بھی خدا کی صفات میں سے رب کی صفت کو ذکر کیا ہے، من خالق کا نہیں کہا۔ پر خدا کی بہت ساری صفات ہے، اسماء حسنی ہے، کوئی اور اسم نہیں لیا بلکہ ربوبیت، یعنی یہ کام خدا کی ربوبیت سے متعلق ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، پھر اس کے بعد یہ کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، آپ اگر نہیں پہنچائیں گے تو اس کی عاقبت کیا ہوگی اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، گویا آپ کی پوری رسالت ضائع ہو جائے گی۔ یعنی پیغمبر خدا کی رسالت نعوذ باللہ اگر ضائع ہو گئی تو نہ فقط پیغمبر کی رسالت، یعنی ہدایت کا انتظام ختم ہو جائے گا، تمام انبیاء ما سبق کی زحمت اور محنت ختم ہو جائے گی۔ بس یہ کام ایک لحاظ سے دیکھیں بالا ترین منصب رسالت کو مخاطب قرار دیا ہے، پھر بلغ کا کلمہ یہاں پہ ذکر کر دیا ہے، پھر اس کے بعد خدا کی صفات میں سے خدا کی صفت ربوبیت کو ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد کا اگر یہ کام اگر آپ انجام نہیں دیں گے، یعنی یہ پیغام اگر نہیں پہنچائیں گے، یہ حکم نہیں سنائیں گے تو اس کی عاقبت نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا فما بلغت رسالتہ، آپ کی رسالت ضائع ہو جائے گی، آپ کی جو محنت ہے وہ محنت ضائع ہوگی، فقط پیغمبر خاتم کی محنت نہیں بلکہ تمام انبیاء ما سبق کی رسالت کی حفاظت کے لیے پیغمبر کی رسالت اور پیغمبر کی نبوت اور پیغمبر کی محنت کی حفاظت ضروری ہے۔ پیغمبر کی رسالت کی حفاظت، پیغمبر کی نبوت کی حفاظت، پیغمبر کی محنتوں کی حفاظت کے لیے اس پیغام کا پہنچانا ضروری ہے۔ پھر جو احتمالی رکاوٹ ہو سکتی ہے وہ یہ واللہ یعصمک من الناس، اگر یہ پیغام پہنچانے سے آپ کے لیے کوئی نقصان پہنچانے کا احتمال ہے تو واللہ یعصمک من الناس، خدا آپ کو محفوظ کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو اس پیغام کو نہیں مانے گا تو بالآخر وہ قوم کافر میں سے۔ اس آیت کی سرسری وضاحت یہ تھی۔ اب آئے جاتے ہیں کہ یہ آیت کس چیز کے بارے میں اور کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہم برادران اہل سنت کے پرانی اور قدیمی ترین اور معتبر ترین کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سب سے معتبر ترین اور پرانی کتاب تفسیر ابن ابی حاتم کہتے ہیں۔ تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 172 میں تفسیر ابن ابی حاتم کے مصنف جناب ابو حاتم رازی کی تاریخ وفات ہے 327 ہجری، یعنی چوتھی صدی میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ یہ اپنے مشہور و معروف کتاب تفسیر میں سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، کیونکہ کسی آیت کے شان و نزول بیان کرنے کے لیے سند کے اعتبار سے
کہتے ہیں نزلت هذه الآیت، یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی بن ابی طالب، یہ آیت در حقیقت مولا امیر علیہ السلام کی ولایت اور مولا امیر علیہ السلام کی امامت اور مولا امیر علیہ السلام کی خلافت و حکومت کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ برادران اہل سنت کے معتبر ترین تفاسیر میں سے ایک تفسیر یہی تفسیر ابن ابی حاتم ہے۔ اس تفسیر کی روایات کے بارے میں جناب ابو حاتم رازی خود اس تفسیر کے مقدمے میں لکھتے ہیں فَتَحَرَّيْتُ إِخْرَاجَ ذَلِكَ بِأَصَحِّ الْأَخْبَارِ إِسْنَادًا وَأَشْبَهُهَا مَتْنًا، میں نے اس کتاب کے اندر جتنے بھی روایات نقل کی ہے وہ سب کے سب صحیح ترین روایات ہیں، سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے بھی صحیح ترین روایات ہے۔ تو یہ اپنی اس کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں، آپ اس سکرین پہ بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، یہ تفسیر قرآن عظیم کہتے ہیں، مسنداً عن رسول اللہ والصحابہ والتابعین، یعنی یہ کتاب جناب ابو حاتم رازی پیغمبر خدا سے منقول روایات اور اصحاب پیغمبر اور تابعین، بس ان تین گروہ سے ان روایات کو نقل کیا ہے، اپنی کتاب میں اس کو حصہ دیا ہے۔ بس اس کتاب کے مقدمے میں بھی اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں، اور اس کتاب کے اسی آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں یہ آیت مولا امیر علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں تفسیر ابی حاتم کے بارے میں برادران اہل سنت میں سے بعض لوگ جو شیخ الاسلام کہتے ہیں ابن تیمیہ حرانی، ابن تیمیہ حرانی کی عبارت ہے منہاج السنہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 179 میں، ائمۃ اہل التفسیر الذین ینقلونها بالاسانید المعروفۃ کتفسیر ابن جریح وسعید ابن ابی عروبہ وعبد الرزاق وغیرہ وغیرہ، پھر آخر میں کہتے ہیں وہ ابن ابی حاتم، یہ ابن ابی حاتم کے بارے میں لکھتے ہیں من العلماء الاکابر الذين لهم في الإسلام لسان صدق وتفاسيرهم متضمنة للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير، یعنی ابو حاتم رازی ان افراد میں سے ہے جو ہمارے علماء میں سے اکابرین میں سے ہے، اور اسلام کی صداقت اور اسلام کی سچائی میں ان کے بہت بڑا کردار ہے، اور اس کی تفسیر میں ایسی روایات ہیں وہ جو روایات سب کے سب قابل اعتماد ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جناب ابن تیمیہ کی یہ کتاب منہاج السنہ النبویہ ہے، اس کتاب میں یہاں پہ ابو حاتم رازی کی اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں الذین لهم فی الاسلام لسان صدق وتفاسیرهم متضمنة للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسیر۔ اسی طرح دوسری روایت علامہ واحدی نیشاپوری حنفی، اس کی مشہور و معروف کتاب ہے اسباب النزول کے نام سے۔ یہ اسباب النزول علامہ واحدی نیشاپوری کے 40 سال محنتوں کا نتیجہ ہے۔ 40 سال محنت کرنے کے بعد اسباب النزول سے متعلق اس علم میں پہلی کتاب ہے۔ اس کی تاریخ وفات ہے 468 ہجری۔ اس کتاب میں بھی سلسلہ سند کے ساتھ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں نزلت هذه الآیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یوم غدیر خم فی علی بن ابی طالب، غدیر کے دن مولا امیر علیہ السلام کی ولایت کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کی روایت کے بارے میں خود جناب علامہ واحدی کہتے ہیں میں نے اس کتاب کے اندر جتنے بھی روایات نقل کی ہے وہ سب کے سب روایات صحیح و سند ہیں۔ تو اس کتاب کو بھی آپ سکرین پہ مشاہدہ کر سکتے ہیں، اسباب النزول علامہ واحدی نیشاپوری، جس کی تاریخ وفات 468 ہجری ہے۔ اس کتاب میں اس کتاب کی تصحیح اور اس کتاب میں اسی آیت کے ذیل میں یہ عبارت آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، یہ پوری سند کے ساتھ ہے۔ سند کے آخر میں لکھتے ہیں یوم غدیر خم فی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ غدیر کے دن مولا امیر علیہ السلام کے ولایت کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ ایک تیسری روایت علامہ ابن عساکر دمشقی، جس کو امام عساکر بھی کہتے ہیں، ابن عساکر دمشقی جس کی تاریخ وفات 571 ہجری ہے، سلسلہ سند کے ساتھ تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 237 میں نقل کرتے ہیں۔ وہ بھی پیغمبر کے ایک صحابی ہے ابی سعید خدری سے،
قال نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول اللہ، یہ آیت پیغمبر خدا پر نازل ہوئی یوم غدیر خم، غدیر کے دن، فی علی ابن ابی طالب، مولا امیر علیہ السلام کے ولایت کے سلسلے میں۔ یہ کتاب ہے، اس کتاب کا متن آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ بس دیکھیں ناظرین گرامی قدر، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سورہ مائدہ کی یہ آیت برادران اہل سنت کے معتبر ترین اور مشہور ترین اور ماہر ترین بزرگان ابو حاتم رازی، واحدی نیشاپوری اور ابن عساکر دمشقی، ان کی تصریحات کے مطابق یہ مولا امیر علیہ السلام کی ولایت اور مولا امیر علیہ السلام کی امامت اور مولا امیر علیہ السلام کی حکومت و خلافت کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ جیسے کہ ہم نے آیت کے ابتدا میں بھی وضاحت کی تھی، یہ واقعاً ایسا ہی ہے، کیونکہ اگر کسی نبی کا بنانا خدا کا رب کا کام ہے، رب کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ربوبیت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے اس انسان کی پرورش کے لیے، اس انسان کی تربیت کے لیے، اس انسان کی کامیابی کے لیے اہتمام کرے، لہٰذا نبی بنا کر مبعوث کرنا رب کا کام ہے۔ اسی طرح نبی کا جانشین بنانا اور امام بنانا، نبی کا وصی بنانا بھی رب کا کام تھا۔ لہٰذا اس آیت میں یہ کہا من ربکا، تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہاری وصایت کے لیے، تمہاری خلافت کے لیے، تمہاری جانشینی کے لیے جو پیغام پہنچایا ہے مولا امیر علیہ السلام کے بارے میں، وہ لوگوں کو بتا دیں۔ اگر مولا امیر علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوگا اور مولا امیر علیہ السلام کی وصایت اور ان کی جانشینی کا اعلان ہوگا تو سمجھ لیں آپ کی رسالت بھی محفوظ ہوگی، آپ کی محنت بھی محفوظ ہوگی، آپ کی رسالت محفوظ ہوگی۔ در حقیقت تمام انبیاء ما سبق کی رسالت اور تمام انبیاء گزشتہ کی محنت رائگان نہیں جائے گی۔ بس غدیر کی اتنی اہمیت ہے، خدا کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے غدیر کی اس اہمیت کو سمجھ کر ہمیں زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔